انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایک ایسی آگ تیار کی ہے کہ جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور جب وہ پانی مانگیں گے، ان کو پیاس لگے گی تو ان کو پانی پلایا جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا کہ جو ان کے چہروں کو جھلسا دے گا. بئس الشراب، کیا ہی برا مشروب ہوگا. وساءت مرتفقا، اور وہ کیا ہی بری آرام گاہ ہوگی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یقیناً جو بھی اچھا عمل کرے گا ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہمیشہ ہمیش کے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور وہاں پر انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ویلبسون ثیابا خضرا، اور وہاں پر انہیں سبز رنگ کے خضرا من سندس و استبرق، اطلس اور دیبا کے کپڑے پہنائے جائیں گے. متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب، کیا ہی خوب بدلہ ہوگا. وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی عمدہ آرام گاہ ہوگی. یعنی قرآن مجید میں بعض مقامات پر یہ جو ذکر آتا ہے، یعنی کنگن پہنے ہوئے اور ریشم کے یعنی موٹا لباس پہنے ہوئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ، اللہ مجھے معاف کرے کہ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں اپنی کوئی رائے بیان کروں، لیکن جو بھی میری فیلنگ ہوتی ہے، میں بیٹھ کر غور و فکر کرنے کا یعنی عادی نہیں ہوں کہ میں کسی آیت پر بیٹھ کر غور و فکر کروں. تو چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ جو ہے جو چیزیں مجھے کلک کرتا ہے تو انہیں کو میں پھر بعد میں غور و فکر کرتا ہوں اور پھر ان کو وے کرتا ہوں کہ ان میں کتنی حقیقت ہے. تو اگر دل کو لگیں تو میں ان کو بیان کرنے کی ہمت کرتا ہوں، یعنی شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے کہ کوئی غلط بات جو ہے وہ میری زبان پر نہ آئے. میرا احساس یہ ہے کہ جیسے تصویریں دیکھتے ہیں ہم مغل بادشاہوں کی اور یورپین لارڈز کی، تو ان کے لباس جو ہیں وہ اسی طرح وہ موٹے ریشم کے لباس، پھر وہ ہار پہنے ہوئے، کنگن پہنے ہوئے، اور پھر سروں کے ان کے تاج جو ہیں ان کے اوپر بھی. تو دیکھ کر تھوڑی سی کبھی انسان کو ایک حسرت سی ہوتی ہے کہ واہ کیا ٹور ہے. تو وہ ٹور جو ہے جس کی انسان کے اندر طلب ہوتی ہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ وہ بھی جنت کے اندر جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ ہم تمہیں وہ بھی پہنا دیں گے وہاں پر. تم رہو میرے، تم میرے وفادار کرو، مجھ پر ایمان لاؤ، میرے نبیوں کو مانو علیہ السلام، اور جو میں نے تمہارے لیے دسترخوان بچھایا ہے اسی کی طلب اپنے اندر پیدا کرو. ہم یہ بھی پہنا دیں گے تمہیں، ہم تمہیں ہار بھی پہنائیں گے، سونے کے کنگن بھی پہنائیں گے، اور سبز رنگ کے اور مختلف رنگوں کے وہ موٹے ریشم کے لباس بھی پہنائیں گے. تو آ تو جاؤ میرے پاس. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ. اب ایک مثال بیان کی ہے ایک سیکولر مائنڈڈ آدمی کی اور ایک خالص اللہ اور آخرت کو ماننے والے کی. لیکن وہ جو آخرت کا ماننے والا ہے وہ غریب آدمی ہے، اور جو دنیا دار وہ امیر آدمی ہے. لیکن امیر آدمی بھی ایک ہوتا ہے، امیر آدمی کی جو بڑا جابر اور بڑا متکبر قسم کا انسان، لیکن یہ امیر آدمی جو ہے یہ بظاہر اچھے جیسچر والا انسان ہے، جو جس کی زبان بڑی میٹھی ہے اور غریبوں سے پیار بھی کرتا ہے. لیکن ایسے شخص کے اندر بھی جو زہر چھپا ہوا ہے وہ ہے جو قرآن مجید کے اس واقعے میں ایکسپوز کیا گیا ہے. اور میرا پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، میرا احساس یہ ہے کہ اشفاق احمد صاحب کا جو تلقین شاہ کا کردار تھا وہ در حقیقت اسی قرآن مجید کی رکوع سے ماخوذ تھا کہ تلقین شاہ جو ہے وہ بظاہر ایک اچھا ویل ریپیوٹڈ امیر آدمی ہے، اور اس کا نوکر جو ہے ہدایت اللہ وہ غریب آدمی ہے، لیکن وہ مخلص، دیندار اور ایک کریڈیبل آدمی ہے. لیکن تلقین شاہ جو ہے وہ بظاہر تلقین شلقین کرتا ہے اور بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے. وہ جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں نا
کہ جب وہ فلور آف دی ہاؤس پر بات کر رہا ہوتا تو قسمیں کھا رہا ہوتا جیسے انسانیت کا اس جیسا ہمدرد کوئی نہیں. لیکن جب وہ اپنے علاقے میں جاتا ہے کہ ذرا اس کے سامنے کسک کے دیکھے کوئی تو اس کے کھیت کو بھی جلا دے گا اور اس کی بیویوں اور بیٹیوں کو بھی اٹھا کر لے جائے گا. وہ کردار کے تقریر بڑی میٹھی لیکن میٹھی چھری. تو اب وہ کردار ہے کہ ایک غریب آدمی جس سے بظاہر اس کی دوستی ہے لیکن اس آہستہ آہستہ پیار سے اس کو کفر کے کچوکے لگاتا رہتا ہے. وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَّفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اور ان کے سامنے مثال بیان کرو دو آدمیوں کی جن میں ایک کو ہم نے دو باغ عطا کیے تھے انگوروں کے اور اس پر باڑ لگائی تھی کھجوروں کے درخت کی. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اور اس کے بیچوں بیچ ہم نے فصل اگائی تھی کھیتی اگائی تھی. نہیں تصور کیجئے باغ کا انگوروں کی بیلیں ہیں وہ تو اوپر چلی جاتی ہیں اور نیچے جو زمین ہے اس پر پھر مزید کچھ کھیتی ہے جو اگی ہوئی ہے اور اس باغ کی حفاظت کے لیے کھجوروں کی درختوں کی باڑ ہے. یعنی بٹ اے سیکیور گارڈن اس کا ذکر ہو رہا ہے. کلتا الجنتین آتت اکلھا ولم تظلم منہ شیئا. دونوں باغ بھرپور پھل لاتے تھے اس پہ کوئی کمی نہ ہوتی تھی. وفجرنا خلالہما نہرا. اس کے بیچوں بیچ ہم نے ایک نہر چلائی تھی. وکان لہ ثمر. اب اس کا درختوں کا پھل آیا. فقال لصاحبہ. اب جب پھل آیا تو اندر کا جو اس کا سیکولر انسان تھا وہ بولا. فقال لصاحبہ. تو اپنے دوست سے کہنے لگا غریب آدمی سے ہدایت اللہ سید الگیم شاہ کہنے لگا وہو یحاورہ کہ جب وہ اس سے گپ شپ لگا رہا تھا میٹھی میٹھی باتیں انا اکثر منک مالا واعز نفرا. دیکھ بھائی میں تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور میرے پاس نرینہ اولاد بھی ہے. عزو نفرا نفری کے اعتبار سے میں زیادہ پاورفل ہوں. ایک چوکا لگایا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا. قال کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا. یعنی میں نے جو بیلیں چڑھائی ہیں وہ بھی پکے میں نے وہ جو ان کے شیڈز بنائے ہوئے ہیں جن کے اوپر وہ بیلیں جو ہے وہ چلتی ہیں. یعنی آج کے دور میں یوں کہیے کہ کوئی لوہے کے باقاعدہ وہ چھتیں جو ہیں وہ بنا لے جہاں تو وہ کر لے اور اس کو بڑا سیکیور فیل ہو کہ نہ آندھی سے یہ کبھی گریں گی اور نہ بارش سے اس کو کوئی نقصان ہوگا. پکا کام ہے. نہ آندھی اس کو تباہ کر سکتی ہے. ما اظن ان تبید هذه ابدا. میں نہیں سمجھتا یہ کبھی تباہ ہوگا. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھا. نہ یہ تباہ ہوگا اور نہ جو تم سمجھتے ہو آخرت آئے گی وہ آئے گی. وما اظن الساعة قائمة. اور میرا نہیں خیال کہ یہ قیامت شامت کبھی آئے گی. یہ اظن کا لفظ ہے نا میرا نہیں گما. ذرا اس پہ تھوڑی سی آپ جسچر کو بھی ساتھ شامل کریں کہ جیسے وہ اچھے سے موڈ میں باتیں پیار پیار سے کر رہا ہے. وما اظن الساعة قائمة. میرا نہیں خیال کہ کبھی قیامت آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي. اینڈ سپوزڈلی بالفرض والمحال. جیسے تم مولوی لوگ کہتے ہو قیامت آئے گی اگر آ بھی گئی اور میں اپنے رب کے حضور لوٹایا گیا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. تو میں اس سے بہتر جگہ پر لوٹایا جاؤں گا. دیکھو نا آفٹر آل میرے پاس میرے اندر کچھ گٹس ہیں تو یہ سب کچھ مجھے ملا ہوا ہے نا. اور تم بیکار ہو. آج بھی جوتیاں چٹخارتے پھر رہے ہو کل بھی جوتیاں چٹخارو گے. قال له صاحبہ. لیکن ہدایت اللہ جو ہے وہ واقعی ایک دیندار مسلمان ہے سچا مسلمان ہے. قال له صاحبہ. اب اس کے غریب دوست نے اس کو جواب دیا وهو يحاورہ جب اس سے باتیں کر رہا تھا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا. ہے یہ کیا میرے دوست تم نے ظلم ڈھایا. تم نے انکار کر ڈالا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر ایک نطفے سے پیدا کیا اور پھر تمہیں پورا جوان آدمی بنا دیا.
تو مان یا نہ مان، لیکنہ هو اللہ ربی، میرا رب تو وہی ہے. یعنی وہ جو کہنا عناصر کا پرانا کھیل، اب اس میں اس کو فٹ کیجئے. اب وہ جو تلقین شاہ جو بات کہہ رہا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ عناصر کا کھیل ہے. دیکھو نا، میں نے ہر چیز جو ہے وہ پوری سیٹ کی ہے، اس کو ویل ایسٹیبلش کیا ہے، اس کو اکھاڑنا ممکن نہیں ہے. اور اسی کو پھر غریب دوست کہتا ہے کہ تم نے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا ہے. حالانکہ اس نے شریک کس کو بنایا تھا؟ مادے کو اس نے اللہ کا شریک بنا دیا تھا، عناصر کو. یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں. تو مان یا نہ مان، لیکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میرا رب تو وہی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ. میرے دوست، تو نے کیوں نہ کہا جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا، صرف اتنا کہہ دیتا ماشاء اللہ. یہ سب اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کیا ہے، یہ اسی کی چاہت ہے، اسی کی عنایت ہے. لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کی قوت نہیں ہے. ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر واقعی تم نے مجھے اپنے آپ سے مال و اولاد میں کم تر پایا تھا، فعصى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو کیا جب میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کر دے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور تمہارا باغ بالکل ویران ہو جائے، چٹیل میدان ہو کر رہ جائے. اور يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا اللہ پانی ہی کو گہرا لے جائے. اور پانی گہرا تو ہم نے فیصل آباد والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا. پہلے ہینڈ پمپ، پھر ڈونکی پمپ، پھر 12 فٹ کا گھڑا کھوڑ کر ڈونکی پمپ، پھر ٹربائن، پھر اب وہ حکا پمپ. اور ہر 5-7 سال کے بعد جب معلوم ہوتا ہے کہ پانی کم ہو گیا ہے، دوبارہ بور کرائیں تو 5-10 فٹ اور گہرا آپ کو بور کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پانی کو نیچے کھینچ لے، اللہ کھینچ رہا ہے، دکھا رہا ہے ہمیں. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، اور تم پھر کبھی اس کو حاصل ہی نہ کر سکو. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کی پھل تباہ ہو گئے. اللہ کی طرف سے آفت آئی اور عذاب نے آن گھیرا اور سب تباہ ہو گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور تلقین شاہ اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ گیا. عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، یہ بڑی زبردست الفاظ لایا قرآن مجید، اپنی انویسٹمنٹ پر. یعنی جو سرمایہ دار ہوتا ہے، یعنی جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو اس کو پہلی فکر جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے. کسی کی فیکٹری میں آگ لگ جائے تو جب جو خالص سرمایہ دار، جو بھی اللہ کا بندہ ہوگا، وہ پہلے پوچھے گا کہ جی بندے سارے بچ گیا کہ نہیں بچ گیا. لیکن جس کے اندر وہ سرمایہ دارانہ سوچ رچ بس گئی ہوگی، وہ پہلا سوال کرے گا کہ کتنا نقصان ہو گیا. اب اس نے کیا کہا؟ تو وہ لگا کفے افسوس ملنے، علی ما انفق فیہا، اپنی انویسٹمنٹ پر، جو کچھ اس نے اس میں انویسٹ کیا تھا. وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ ساری انگور کی بیلیں اپنی چھتریوں پر گری پڑی تھی. وَيَقُولُ، اب وہ کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت نہیں تھی کہ جو اس کی مدد کرتی اللہ کے مقابلے میں. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ اللہ سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں تھا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں ثابت ہوا کہ حکومت تو سب کی سب اللہ ذات برحق کی ہے. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اسی کا صلہ بہتر ہے اور اسی کا بدلہ اچھا ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اور ان کے سامنے دنیا کی مثال بیان کرو. کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے پانی جو آسمان سے نازل ہو. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ،
جس کے ساتھ مل کر زمین میں رویدگی پیدا ہو، فاصبح حشیما، اور پھر بڑے ہو کر زرد ہو کر بالآخر وہ چورا چورا ہو جائے، تذرہ الرعاء، کہ جسے ہوا اپنے ساتھ اڑا لیے. یعنی پلانٹ کا جو لائف سائیکل ہے وہ کیا ہے کہ ایک بیج جو ہے وہ بویا جاتا ہے، پھر ایک کومپل زمین سے نمودار ہوتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے اور پھر لہلہاتی ہے، پھر زرد ہو جاتی ہے اور پھر چورا چورا ہو کر ہوا کے ساتھ ادھر ادھر اڑتی پھرتی ہے. اسی طرح انسان کی زندگی ہے کہ اللہ کی طرف سے روح آتی ہے رحم مادر میں، اور ایک انسان وجود میں آتا ہے اس دنیا میں، ایک چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے اپیئر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے. تو انسانی زندگی کی مثال جسٹ لائک اے پلانٹ ہے. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی وہ جو پہلے رکوع میں کہا تھا نا کہ اس زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو زینت بنایا ہے، اب اس زینت کا خلاصہ دو چیزوں میں نکال دیا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی اصل رونق ہے. والباقیات الصالحات، البتہ باقی رہنے والی نیکیاں خیر عند ربک ثوابا، تمہارے رب کے نزدیک زیادہ ریوارڈنگ ہیں، وخیر عملا، اور بہتر امید ان سے رکھی جا سکتی ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل بیرن ویسٹ دیکھو گے. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو جمع کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور کسی کو وہاں چھوڑیں گے نہیں. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب اپنے رب کے حضور قطار اندر قطار حاضر کیے جائیں گے. اللہ فرمائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آ گئے ہو آج تم ہمارے پاس. کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلے ایک مرتبہ پیدا کیا تھا. وہ عہد الست جس کا ذکر ہم سورہ اعراف میں پڑھ کے آئے ہیں. بل زعمتم، یعنی وہ بھی اسمبلی تھی تمام انسانوں کی، اب یہ سیکنڈ اسمبلی ہوگی تمام انسانوں کی. بل زعمتم اللہ نجعل لکم موعدا، اگرچہ تم سمجھتے تھے کہ ہم تمہیں کبھی بھی اس وعدے پر نہیں لائیں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور اعمال نامے دے دیے جائیں گے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس چیز سے جو اس کے اندر ہے. یعنی جب رزلٹ ملتا ہے، اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا، گھر میں بیٹھ کے انٹرنیٹ پر رزلٹ دیکھا جاتا ہے، لیکن آج بھی وہی ہے کہ جس نے پور پرفارم کیا ہوگا امتحان کے اندر، اس کو وہ رزلٹ کی سائٹ کھولتے ہوئے بھی ڈر لگے گا. یا جب ڈاکیہ آتا تھا وہ آ کر رجسٹری دیتا تھا رزلٹ کی، تو جس نے پور پرفارم کیا ہو پرچوں کے اندر، وہ ڈرتے ڈرتے جو ہے وہ لفافہ کھولتا تھا کہ اللہ خیر کرے. تو فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے جب کھول کر پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، ہائے ہماری شامت. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا ڈاکیومنٹ ہے، کیسا اعمال نامہ ہے. لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ بڑی، مگر سب کا احاطہ کر لیا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا وہ وہاں موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا. یہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ پکڑے ایک جرم میں جائیں اور جب FIR کی کاپی نکلوائیں تو پتہ لگے دفعے 4 لگی ہوئی وہاں پر. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، پس اس نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اللہ کو چھوڑ کر دوست بناتے ہو. وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بیس للظالمین بدلا، تو ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا وہ بہت برا بدل ہے.
ما اشهدتم خلق السماوات والارض، اور میں نے ان کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر نہیں بلایا تھا، یعنی گواہ نہیں بنایا تھا ان کو، ولا خلق انفسہم، یا خود ان کی اپنی تخلیق پر، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسا تھا بھی نہ کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن اللہ کہے گا بلاؤ ذرا اپنے شریکوں کو جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا، فَدَعُوهُمْ، پھر انہیں بلائیں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، لیکن وہ انہیں ریسپونڈ نہیں کریں گے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا، اور گمان کریں گے، أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، کہ اس میں گر پڑنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان اکثر معاملات میں بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور کس چیز نے منع کیا لوگوں کو ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی؟ اس سے منع کیا کہ وہ ہدایت پر آئیں اور اپنے رب سے استغفار کریں، ایمان لائیں اور اپنے رب سے استغفار کریں۔ الا ان تاتیہم سنت الاولین، سوائے اس کے کہ پہلوں کسی طریقہ ان پر استعمال کیا جائے، یعنی عذاب بھیجا جائے، اور یاتیہم العذاب قبلا، یا عذاب ان کے سامنے آن موجود ہو۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم پیغمبر نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے اور خبردار کرنے کے لیے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، لیکن کافر باطل کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور میری نشانیوں اور جن چیزوں سے میں خبردار کرتا ہوں ان کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اپنے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے خبردار کیا جائے، نصیحت کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، لیکن وہ ان سے منہ پھیرے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو اعمال وہ آگے بھیج چکا ہو انہیں بھول جائے۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، مبادا وہ بات کو سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اور وہ اگر ان کا محاسبہ کرے، انہیں پکڑے ان کے اعمال کی وجہ سے، لعجل لهم العذاب، تو جلد ان پر عذاب بھیج دے۔ بل لهم موعد، لیکن اس نے ایک وقت جو ہے مقرر کر رکھا ہے ان کے لیے، یجدوا من دونہ موئلا، کہ اس عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ وہ نہ پائیں گے جب وہ آئے گا۔ وتلک القری اہلکناہم، اور یہ وہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کی روی اختیار کی، وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا، یہ حضرت یوشع ابن نون تھے جو ان کے بعد خلیفہ بنے۔ ایک سفر تھا کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ ایک موقع پر کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر یہ آ گیا کہ میں صاحب شریعت پیغمبر تھے، بہت بڑی ہستی، بہت برگزیدہ ہستی اللہ تعالیٰ کی، ان کی زبان پر یہ آ گیا کہ مجھ سے بڑھ کر کس کو پتا ہوگا۔ تو اللہ نے کہا کہ اچھا جاؤ، یہ دریا کے ساتھ ساتھ جب دریاؤں کا سنگم آئے تو وہاں تمہیں ایک شخص ملے گا، اس سے ذرا علم حاصل کرنا، اس کے پاس ایک اور علم بھی ہے جو میں نے عطا کیا ہے۔ یہ وہ بزرگ تھے جنہیں ہم حضرت خضر کے نام سے پہچانتے ہیں، حدیث میں وہ نام آیا ہے، قرآن مجید نے نام مینشن نہیں کیا۔ تو جب وہ اپنے شاگرد کے ساتھ چلے اور کہا کہ ہم چلتے چلے جائیں گے، حتیٰ جب ابلغ مجمع البحرین، میں چلتا چلا جاؤں گا یہاں تک کہ میں دریاؤں کے سنگم تک پہنچ جاؤں، او امدیہ حکما، یا میں برسوں چلتا چلا جاؤں۔ یعنی اللہ نے کہا تھا کہ دریاؤں کے سنگم پر، انہوں نے کہا جب تک سنگم نہیں آئے گا I'll keep on going۔